بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معطل کے قواعد علم الصیغہ سبق نمبر 20 ہے اور 20 نمبر سبق میں معطل کے قواعد چل رہے ہیں. قاعدہ نمبر 14 جاری ہے، بلکہ 14 ہو چکا ہے، 15 جاری ہے. ٹھیک ہے جی. تو قاعدہ نمبر 15، فعول کے آخر میں دو واو ہوں تو دونوں یا سے بدل کر مدغم ہو جاتے ہیں. ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے، فا کو کسرہ دینا بھی جائز ہے. یہ دلوغن کا والا قاعدہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں دلوغن والا قاعدہ. دلوغن میں کیا ہوتا ہے، ذرا اس کو دیکھیں. آخر میں دو واو گٹھی ہیں. یہ دو واو جب گٹھی ہیں تو ان دونوں کو ہم نے بدلنا ہے یا سے، اور دونوں واو جو یہاں پر آخر میں گٹھی ہیں ان کو یا سے بدلیں گے تو ڈاکٹر صاحب کیا ہو جائے گا؟ دلوئی جون ایسے ہو جائے گا. اب یا اپنے سے پہلے کیا چاہتی ہے، تو ہم جب اس کو زیر دیں گے، ٹھیک ہے جی، جب اس کو زیر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دلی جون ایسے ہو جائے گا. جب زیر بھی دے دی تو اب یا دو گٹھی ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، ادغام کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ دلیون. یہ ادغام ہو گیا. اب اس کو دلیون پڑھنا بھی جائز ہے، اور اس لام کے کسرے کی وجہ سے پڑوس کو کسرہ دینا بھی جائز ہے. تو پھر پڑوس کو کسرہ دیں گے تو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کا پورا قاعدہ آ گیا. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہ ہے آپ کا قاعدہ نمبر جو ہے 15. اس کو کہتے ہیں فعول والا قاعدہ، دلوغن والا قاعدہ. ٹھیک ہے، دلوغن اور فعول. میں آ رہا ہوں، اس میں دیکھیں آ رہا ہوں، پورا نظر آ رہا ہوں، سامنے نظر آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ یہاں پر دلوغن اور فعول والا قاعدہ کو کہتے ہیں. چلیں یہ آگے قاعدہ نمبر 16. قاعدہ نمبر 16 جب ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو قاعدہ نمبر 16 یہ مصدر والا قاعدہ اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ قاعدہ جو ہے باب تفاعل اور تفاعل والا قاعدہ ہے. تفاعل اور تفاعل والا قاعدہ ہے، اس لحاظ سے اس کو یہاں پر لایا گیا ہے قاعدہ نمبر 16 کے طور پر. اس کو کیسے ہم نے پڑھنا ہے؟ اسم کے لام کلمہ میں جو واو بعد ضمہ اور بعد ضمہ ہو وہ بعد کسرہ ہو کر یا سے بدل جاتی ہے، ساکن ہو کر پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے، اجتماع ساکنین بعد تنوین کی وجہ سے حذف ہو جاتی ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ عدلون. دیکھیں مثلا یہ تو سمجھ آ گیا قاعدہ نمبر 15 آپ کو. میں نے قاعدہ نمبر کی 15 کی ترتیب سے مثالیں دی ہیں. سب دیکھیں، دلوغن آخر میں دو واو آئے، دونوں کو یا سے بدلا دلویون، پھر ضمہ کو کسرہ سے بدلا دلیون، ادغام کیا دلیون، اور پروس کی وجہ سے اس کو بھی زیر دی دلیون. یہ تو آسان ہو گیا. اب یہ آگے ہے عدلون. عدلون کو مثلا آپ دیکھ لیں، اچھا عدلون ہو گیا. عدلون میں آپ دیکھیں آخر میں واو آئی ہوئی ہے، اور یہ واو اسم کے لام کلمہ کے مقابلے میں عدلون دلون کی جمع ہے. دلون کا معنی ڈول، پانی کھینچنے کا. تو عدلون کے آخر میں واو ہے، ٹھیک ہے، بالکل واو ہے. لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، اسم ہے، بالکل اسم ہے. اس کو لام کلمہ کے مقابلے میں واو آئی ہوئی ہے. اچھا جی، تو یہ واو بعد ضمہ کے، جی بعد ضمہ کی آئی ہوئی ہے. بعد ضمہ کے جب آ جائے تو اس کو بعد کسرہ کر کے اس کو یا کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو بعد کسرہ کے کر کے یا کر لیتے ہیں. ایسے ہو جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ عدلیون جب آپ نے پڑھا ہے، یہ تو ہو گئی. اب ضمہ یا کے اوپر کیا ہے؟
بھاری ہے، ثقیل ہے. اب ضمہ کو ہم کریں گے کراس، گرائیں گے اس کو. جب اس کو گرائیں گے تو ایک ساکن تنوین میں پڑا ہے اور ایک ساکن کیا ہو جائے گا؟ یا. اب یا بن گئی ہے نا. تو اب اس کو گرائیں گے یا کو، اور یا کو گرائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ عدل. سمجھا گی؟ عدل ون تھا، عدل لی یون ہو گیا، واو بدل گئی، یا سے ضمہ بدل گیا کسرہ سے، اور پھر اس کے بعد ضمہ یا کے اوپر ثقیل گرایا تو اس کے بعد عدلین ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اچھا جی، جب آپ نے عدلین کو سمجھا ہے تو تعلقن کو آپ آرام سے سمجھ جائیں گے. مثلا باب تفاعل، اسی سے آپ علو، اس کو آپ علی علو، اس سے آپ باب تفاعل پر لے جائیں، باب تفاعل پر لے جائیں. تعلون، تعالون، ٹھیک ہو گیا. اب یہ یہاں پر جو ہے تعلون جو ہے یہ بھی اسی طرح ہو گیا. لون واو ضمہ کے بعد، اس کو یا کے بعد کرتے ہیں، یا کرتے ہیں، اور کسرہ کے بعد کرتے ہیں. تعال ضمہ یا کے اوپر ثقیل گرایا تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ تعال. آسان ہے، بالکل بالکل آسان ہے. اب اسی باب تفاعل کو تفاعل پر لے جائیں گے، اسی کو تعالون. اب اس کو بنائیں تا لی یون، اب گرائیں تعال. بالکل آسان سے ہے. اچھا اب آگے کہتے ہیں یا بھی کسرہ ہو جاتی ہے، یا بھی بات کسرہ یا ہو جاتی ہے، یا بھی بات کسرہ یا جو ایسا وہ بات کسرہ ہو جاتی ہے یا اگر ہو جائے تو. اور ساکن یعنی یا اگر ضمہ کے بعد آئی ہے تو وہ ظاہر بات ہے اس سے پہلے تو کسرہ جڑتا ہے، تو ہم اس ضمہ کو کیا بنا دیں گے؟ کسرہ. اب کسرہ جب بنا دیں گے، دیکھیں اس میں ایک ہی کام کیا ہے ہم نے، اس میں ہم نے ڈبل کام کیوں کیا کہ واو آئی ہوئی تھی. واو کو پہلے کیسے بدلا ہے؟ پھر اس کے قبل کو کیسے بدلا ہے؟ لیکن اگر پہلے سے ادھر یا ہو تو پھر ہمیں ایک سنگل کام کرنا پڑتا ہے. وہ کیا؟ قبل کو کسرہ کر دینا پڑتا ہے، بس سنگل کام. آگے اجتماع ساکنین اسی طرح آئے گا. مثال اس کی مثال انہوں نے دی ہے، ازبیون، زبیون کی جمع. زبیون کا کیا معنی ڈاکٹر صاحب؟ ہیرن. آپ دیکھیں از بو یون، یہ دیکھ لیں یا آئی ہے نا، ضمہ کے بعد آئی ہے، سنگل کام کیا. اس کو واو بنانے کے واو تو نہیں تھا ہم یا بناتے، یا ہے پہلے سے. از بی یون ہو گیا. اب ضمہ یہاں پر سکرین تھا، کراس لگایا، یہ ساری ترتیب ہوگی. یہ آپ کا ہو گیا قاعدہ نمبر 16. قاعدہ نمبر 17 بالکل آسان سے ہے. اس میں فاعل کا قاعدہ ہے. اس میں فاعل کے الف کے بعد اگر واو اور یا ہوں تو وہ حمزہ سے بدل جاتے ہیں. واو کی مثال قوالا، اس سے بنائیں آپ اس میں فاعل قاویلون. وی قاوی، الف اس میں فاعل کے بعد کون آیا؟ کس سے تبدیل کریں گے؟ حمزہ سے. کیا بن جائے گا؟ قائل. بیع باجیعون، تو الف حمزہ اس میں فاعل کے بعد کون آیا؟ یا. اس کو تبدیل کیا ہم نے حمزہ سے، کیا بن گیا؟ بایع. یہ ہے قاعدہ نمبر 17. اچھا یہ یہاں پر شرط یہ ہے کہ فعل میں تعلیل ہوئی ہو. اس فعل میں یہ قاعدہ لگے گا جس فعل کے اندر کیا ہوئی ہو؟ تعلیل. اب فعل میں تعلیل نہ ہوئی ہو تو پھر ہم یہ قاعدہ لگا سکتے نہیں. اب مثال کے طور پر فعل میں تعلیل نہ ہوئی ہو، اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں راوی. راوی کیا ہے؟ راویون، روا یروی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ان میں تعلیل ہوئی ہے، قوالا قالا، بیا با باقاعدہ. ٹھیک ہو گیا. اور ادھر کیا ہے؟ روا یروی، روا یروی.
روایا اسی طرح را واؤ یا اپنی جگہ پر قائم ہے، اسی ترتیب سے قائم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا ہم اس کی جو اس میں فاعل ہے اس میں ہم نہیں قاعدہ لگائیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے راوی. تو راوی کو ہم راوی ہی کہتے ہیں، رائی نہیں کہتے. اگر رائی کہیں تو کچھ اور بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. راوی کہتے ہیں، دریائے راوی، حدیث کا راوی، جو بھی کہتے ہیں روایت کرنے والے. یہ راوی آپ ساتھ لکھ دیں. یہ مثال لیجیے، ویسے اس میں لکھی ہے، اس میں لکھی ہے نیچے لکھی ہے حاشیے میں، لیکن آپ ساتھ لکھ دیں بخلاف راوی. جہاں یہ قاعدہ ختم ہوتا ہے نا قائن بائن، اس کے ساتھ لکھ دیں بخلاف راوی. نیچے حاشیے میں تشریح ہے اس کو. آگے جی قاعدہ نمبر 18. قاعدہ نمبر 18 میں ہے یا واو الف زائدہ الف مفاعل کے بعد حمزہ ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے نا الف زائد الف مفاعل کے بعد. یہ مفاعل کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے بجائے اگر کہہ دیتے الف زائدہ الف جمع منتہی الجموع تو میرے خیال سے زیادہ بہتر تھا، کیونکہ یہ قاعدہ اصل میں جمع منتہی الجموع کی ترتیب سے آ رہا ہے. اور جمع منتہی الجموع کی میں نے آپ کو بتائے تھے کتنے وزن ہیں؟ 6. مفاعل، مفاعیل، افاعل، افاعیل، فعالل، فعالیل. بولیں مفاعل، مفاعیل، افاعل، افاعیل، فعالل. تو بچہ منتہی الجموع کہیں گے، سب میں یہ قاعدہ لگ سکتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر آپ الف مفاعل نہ کہیں. ٹھیک ہو گیا. حمزہ بن جاتا ہے. اب دیکھیں اجاوز. اجاوز دیکھیں آپ، اجاوز کا وزن آپ کیا نکالیں گے؟ مفاعل نکل سکتا ہے. اجاوز عین تو اصل ہے، تو اجاوز کا وزن کیا نکلے گا؟ فعال نکلے گا. تو دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ مفاعل. تو یہاں پر مفاعل کے بجائے کیا کہنا چاہیے؟ جمع منتہی الجموع. اجاوز. اب یہاں پر الف زائدہ جمع، الف جمع زائدہ کے بعد جو ہے آیا ہوا ہے واو، اس واو کو ہم نے بدلا اجائز. اجائز، عجوز، بوڑھا، بوڑھی، بوڑھے. انا عجوز آخی میں بوڑھی عورت ہوں. بانج. وہذا بالی شیخہ. یہ بال اس کو کہتے ہیں خاوند کو. یہ خاوند میرے شیخ ہیں یعنی بوڑھے ہیں. جمع عجوز شرائف. شرائف شریف کی جمع شرائف، تو شرائف تھا. تو یہاں پر بھی الف جمع ہوتا جمعوں کے بعد یا کسے بدل گئی؟ حمزہ سے. شرائف. شریفہ کی جمع. آگے رسائل، رسالہ. رسالہ میں دیکھیں سین کے بعد کون آیا؟ الف. یہ الف تو اس کا اپنا ہے نا. اب اس کو جب ہم نے جمع کیا آگے رسالہ، یہ الف ہے، اس الف کو ہم نے جب جمع میں لے گئے تو جمع میں رسائل، جو الف رسا کے ساتھ الف آیا وہ تو اپنا اس کا جمع کا الف ہے. اس کے بعد کون آیا ہے؟ حمزہ. یہ حمزہ کس سے بدل کر آیا ہے؟ رسالہ میں الف سے. دیکھیں یہ ہے رسالہ، رسالتن. اب یہ رسالتن جو ہے جب آپ اس کو ایک سمجھ کہیں گے رسائل، رسائل، یہ الف تو جمع ہے. یعنی کون سا ہے؟ یہ تو جمع کا الف ہے. اب الف جمع زائدہ کے بعد ہم دیکھیں کہ کون آیا ہے. تو ادھر سین کے بعد الف جمع زائدہ آپ لے آئے، ادھر سین کے بعد کون ہے؟ الف. یہی الف یہاں آ کر کیا بنے گا؟ حمزہ. یہاں آ کر حمزہ بن جائے گا. اور یہ جمع منتہی الجموع ہے، اس پر تنوین نہیں آتی، غیر منصرف. مصیبہ. مصیبہ کی جمع مصائب. مصیبہ میں دیکھ لیں سواد کے بعد کون ہے؟ یا. تو ادھر سواد میں کے بعد کون ہے؟ الف اس کا اپنا جمع کا. اس کے بعد ہونی چاہیے یا. اور یا کیا بن گئی ہے؟ میں الف اصلی ہونے کی وجہ سے حمزہ سے بدلنا شاذ، بدل جانا شاذ ہے. سنیں جی اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں مصیبہ کے اندر جو آپ نے الف کے بعد اس کو تبدیل کیا ہے یا کو، کس سے بدلا ہے؟ حمزہ سے. یہ شاذ ہے. کیوں شاذ ہے؟ اوپر قاعدے میں غور کریں ذرا. یا واو اور الف زائدہ کے المفاعل کے بعد حمزہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کیوں اس کو زائد ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے ان کو؟ زائد. یہاں کیا ہیں؟ اصلی ہیں. مثلا نیچے آپ حاشیے کو دیکھ لیں کہ مصائب میں یا اصلی تھی، زائد نہ تھی، اسے پھر بھی آپ نے کیسے بدلا ہے؟ حمزہ سے. ٹھیک ہے.
یا واو اور الف زائد، الف مفاعل کے بعد، الف مفاعل کے بعد یہاں زائد ہونے چاہیے، لیکن یہ زائد نہیں ہے. مصیبہ میں جو یا ہے اس کی اپنی ذاتی ہے، اپنی کیا ہے؟ ذاتی ہے. اور اس کے باوجود آپ نے مصائب میں اس کو بدل دیا ہے تو کہتے ہیں یہ شاذ ہے. جہاں قاعدہ نہ لگے اور قاعدے کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ظاہر بات اس کو ہم شاذ کہتے ہیں. شاذ کے اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کی 3 قسمیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. قاعدہ نمبر 19، واو اور یا طرف میں الف زائد کے بعد ہوں تو حمزہ بن جاتے ہیں. واو اور یا طرف میں مطلب ہے کنارے پر الف زائد کے بعد ہوں تو وہ حمزہ بن جاتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ قاعدہ نمبر 19 جو ہے نا، قاعدہ نمبر 19 یہ مصدر میں بھی چلتا ہے. یہ اگر آپ نیچے حاشیے دیکھیں، نیچے حاشیے دیکھیں، حاشیے میں آپ کو نظر آئے گا یہ والا قاعدہ مصدر میں بھی چلتا ہے، نظر آیا؟ جمع میں بھی چلتا ہے، مفرد میں بھی چلتا ہے، مشتق میں بھی چلتا ہے، جامد میں بھی چلتا ہے. نیچے حاشیے میں نظر آ گیا آپ کو کساؤن کہاں جس کو جی 4 نمبر جی یہ قاعدہ جو ہے 4 نمبر جی مصدر میں بھی چلتا ہے، جمع میں بھی چلتا ہے، مفرد میں بھی چلتا ہے، مشتق میں بھی چلتا ہے، جامد میں بھی چلتا ہے، 5 میں چلتا ہے، 5 میں. اب دیکھیں مثالیں بھی دی ہیں انہوں نے. واو اور یا طرف میں الف زائد کے بعد ہوں تو حمزہ بن جاتے ہیں، جیسے دعاون دعاؤن ہو گیا. اب دیکھیں دعاون ایک طرف میں واقع ہے کہ نہیں ہے، اور الف زائد کے بعد ہے نا تو ان ہو گیا. روایون رواون ہو گیا. یہ دونوں مصدر ہیں. یہ دونوں کون ہیں؟ مصدر ہیں. اب مصدر کے علاوہ اور کس میں چلتا ہے؟ مفرد میں، جمع میں. آگے دیکھیں آپ دعا، کیا دعا کے آگے کیا لکھا ہے؟ دعا ون سے کیا ہو گیا؟ ان. ٹھیک ہو گیا. آگے جمع دائن. آگے دیکھ لیں اسماء ان سے اسماء ون سے ان، جمع اسمن کی ہے. دراصل سم ون تھا یا سمو ون تھا، پیچھے آپ نے پڑھا ہے. احیاء یون تو احیاء ان ہو گیا. جمع حی کی جمع ہے زندہ. کساء ردا، کساء اصل میں تھا کساء ون، واو تھا، اور کساء معنی چادر. ردا اصل میں ردا یون تھا، اس کا معنی بھی چادر. حدیث کساء حدیث ردا. یہ دونوں اس میں جامد ہیں. یہ دونوں کون ہیں؟ اس میں جامد ہیں. اور اسماء کون ہے؟ جمع ہے. کساء ردا کون ہے؟ جامد ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دعاؤن وغیرہ کون ہے؟ مصدر ہیں. تو نیچے حاشیے میں کیا لکھا؟ مصدر، جمع، مفرد، مشتق، جامد، ان سب میں یہ قاعدہ جاری. آگے چلے قاعدہ نمبر 20، جو واو چوتھے یا چوتھے سے زائد واقع ہو اور ضمہ جو ہے واقعہ زائد ہو اور ضمہ اور واو ساکن کے بعد نہ ہو تو یا ہو جاتا ہے. ضمہ اور واو ساکن کے بعد نہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ یا ہو جاتا ہے. جیسے دیکھیں ید آیانی، اصل میں کیا ہے؟ ید آوانی. تو ید آیانی میں کتنے نمبر پر ہے جی؟ ید آوانی تھا اصل میں دعوا ہے نا، دعا یدو دعا دعوا ناقص واوی. تو پھر اس کے جب ہم مضارع مجہول پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ید آوانی. تو آوانی میں واو کتنے نمبر پر ہے؟ اور چوتھے نمبر پر آ کر ضمہ اور ساکن کے بعد واو ساکن کے بعد تو نہیں ہے نا، تو لہٰذا اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ یا پڑھیں گے. تو ید آوانی سے کیا ہو جائے گا؟ ید آلیتو میں دیکھ لیں، آلیتو میں آلوتو تھا، تو یہاں کتنے نمبر پر ہے؟ چوتھے نمبر پر ہے نا جی. ٹھیک ہے. استعلیتو میں کتنے نمبر پر ہے؟ 6 نمبر پر ہے. کتنے نمبر پر ہے؟ 6 نمبر پر. 6 نمبر پر ہے نا جی. جی اس کے نیچے دیکھنا ہے 6 تاکہ آپ کو یاد رہے. آلیتو کے نیچے دیکھتے ہیں 4. چوتھا یعنی کے نیچے بھی لکھتے ہیں 4. انہوں نے قاعدے میں کیا کہا ہے؟ چوتھا ہو، چوتھی جگہ ہو یا زیادہ. تو ٹھیک ہے، زیادہ 5 بھی 6 بھی سب ہو سکتے ہیں، لیکن چوتھے ہو یا سے اوپر ہو. اچھا جی اب آگے چلیں جی. دیکھیں اس میں مدعاؤن اعلیٰ ہے، جمع اس کی آتی ہے مداعیو. اعلیٰ کبرا ہے نا، یہ فارن کا وزن ہے.
دراصل تھا مداعیو، مداعیو. اچھا مداعیو اصل میں کیا تھا؟ مداعیو. اچھا مداعیو جو ہے محققین صرف کے نزدیک واو اسی قاعدہ سے یا ہو کر یہاں مداعیو میں کتنے نمبر پر ہے ذرا غور کریں. واو کتنے نمبر پر ہے؟ چھٹے نمبر پر ہے نا جی، چھٹے نمبر پر ہے. تو یہ اسی قاعدے سے یا بن گئی، مداعیو سے کیا ہو گیا؟ مداعیو. اور پھر یا کو یا میں ادغام کیا تو کیا ہو؟ مداعیو. ٹھیک ہو گیا. اسی قاعدے سے کہتے ہیں اس قاعدے سے بنی تبدیل ہوئی ہے. کوئی اس میں سیدن والا قاعدہ نہ جاری کرے. سیدن والا قاعدہ، سیدن اصل میں کیا تھا؟ سیویدن. سیویدن. واو کو یا سے تبدیل کیا، یا کو یا میں ادغام کیا، کیا ہو گیا؟ سیدن والا قاعدہ کیوں نہیں چلتا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں یا الف سے بدلی ہوئی ہے. یا الف سے ہم نے تبدیل کیا نہیں کیا ابھی. مداعیو تھا نا، واو کو کیسے تبدیل کیا ہے؟ تبدیل کیا ہے نا. اچھا اس میں یا الف سے تبدیل ہے. ٹھیک ہے جی. اب مطلب حاشیہ نمبر 9 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ اس کا واحد تھا مدعاؤن. مدعاؤن میں جو الف تھا اس کو ہم نے جمع میں جا کے کسے تبدیل کیا ہے؟ اس سے تبدیل کیا ہے نا ہم نے، الف سے تبدیل کیا ہے. اس کو جا کے ہم نے کیا کیا؟ اس کو تبدیل کیا کر. لہٰذا ہم نے سیدن کے پیچھے اندر قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ سیدن ہم نے کہا تھا کہ اس میں وہ جو واو یا ہے وہ بدلی ہوئی نہ ہو کسی سے. وہ واو یا کسی سے بدلی ہوئی، اور یہاں بدلی ہوئی ہے، لہٰذا سیدن والا قاعدہ اس میں نہیں چلے گا. یہی چلے گا جو قاعدہ نمبر 20 ہے. قاعدہ نمبر 21 الف بعد ضمہ واو ہو جاتا ہے. زوریبا. زوریبا اصل میں کیا تھا؟ ماضی معلوم. ضاربا باب مفاعلہ. تو ضاربا میں یہ دیکھ لیں، ضاربا باب مفاعلہ. اچھا یہ ضاربا ہو گیا. اب اس کو جب ہم نے مجرور کرنا ہے تو سب کو ہم نے پیشہ دینی پیشی، اس کو زیر اور آخر میں زبر اور باقی سب پیش ہے. تو ذات کے اوپر کیا آئے گی؟ پیش. تو اس کو کیا بنانا پڑے گا؟ یہ بنا رہے ہیں آپ. زویربن میں دیکھ لیں، زویربن کس سے بنا ہوا ہے؟ تصغیر زاربن سے. زاربن کی تصغیر ہے. تو وہ جو الف تھا اس کو ہم نے جب تصغیر والا قاعدہ لگایا، پہلا مضموم دوسرا مفتوح تیسری جگہ یا ساکن، تو زویربن کر دیا. بعد کسرہ یا ہو جاتی ہے، جیسے محاریب. محراب کی جمع ہے. محراب میں دیکھ لیں را کے بعد الف ہے، تو یہاں محاریب میں را کے بعد الف ہونا چاہیے تھا. اس الف کو ہم نے کیسے تبدیل کیا ہے؟ کسرہ کی وجہ سے یا سے، تو محاریب ہو گئی. قاعدہ نمبر 22 تثنیہ و جمع سالم کے الف سے پہلے الف زائد یا ہو جاتا ہے. تثنیہ و جمع مؤنث کے الف سے پہلے الف زائد یا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں حبلا. کیا ہے؟ حبلا. یہ دیکھ لیں حبلا، یہ یہاں پر آیا ہوا ہے حبلا. الف تثنیہ اور جمع حبلا یا. اب یہاں پر دیکھیں تثنیہ اور جمع مؤنث کے الف سے پہلے الف زائد یا ہو جاتا ہے. حبلا یعنی حبلا تھا تو اس حلا جو یہ والا ہے، یہ الف ہے، اس کو کیا بنا دیا؟ یا. تو یہ حبلا یعنی یہی الف جو کھڑا تھا یہاں پر یا بن گیا. ادھر بھی کیا بن گیا؟ یا بن گیا. اچھا قاعدہ نمبر 23 جو یا فعل جمع اور فعلہ مؤنث کی عین ہو وہ صفت میں کسرہ بعد کسرہ ہو جاتی ہے. جی جو یا فعل کا وزن ہو. اس میں کون سا قاعدہ چلتا ہے یہ نوٹ کریں، یہ موسرن والا قاعدہ چلتا ہے. کون سا؟ موسرن. مویسرن تھا، مویسرن. یا تھی، یا کو ضمہ کے بعد آنے کی وجہ سے کس سے تبدیل کیا؟ واو سے. موسرن ہو گیا. وعلی الموسر قدرہ. موسر مویسر ہے. اچھا اسی طرح فعل مؤنث کی عین وہ بھی صفت میں بعد کسرہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں بیزن. بیزن اصل میں کیا تھا؟ بیزن جمع بیضا. اور ہی کا
ہی کا بیز وہی سفید، اور اصل میں تھا بوئیزن، کیا تھا؟ بوئیزن. تو بوئیزن میں یہاں پر بوئیزن فعلن، وزن برابر ہے کہ نہیں ہے؟ فعلن کا وزن تھا جمع، اور یہ جمع ہے. اور اسی طرح جو ہے یہاں پر آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ بیضا، ہی کا اصل میں کیا تھا؟ ہوئی کا. اور یہ دوسرا کیا تھا؟ بوئیزا. ٹھیک ہے، ہوئی کا بوئیزا فعلن کا وزن بن رہا ہے. تو پھر ہم نے اس کو دیکھا تو یہ صفت میں بات کسرہ ہو جاتی ہے، جو یا فعلن جمع اس میں وہ بات کسرہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہاں پر اس یا کو ہم نے بات کسرہ کیا، ہوئی کا تھا تو ہی کا، اور بوئیزا بیز. اچھا جی، اسی طرح یہاں پر آگے دیکھیں قاعدہ نمبر 3 دیکھتے ہیں. انہوں نے لکھا بھی ہے بقاعدہ 3 واو ہو جاتی ہے. بقاعدہ 3 کون ہے؟ وہی مول سرن والا قاعدہ. اس میں تفضیل اسم کے حکم ہے، یعنی اس میں بھی یہ قاعدہ لگتا ہے. مثلا توبہ اصل میں کیا تھا؟ تویبہ. ٹھیک ہے. اچھا، وہاں پر توبہ اس میں بھی یہی قاعدہ لگا ہے. تویبہ تھا. کوسا اصل میں کیا تھا؟ کوئیسا. اچھا، اس میں یہ واو ہو جاتی ہے. اور اسم میں بقاعدہ 3 موسرن میں بقاعدہ 3 جو ہے وہ واو ہو جاتی ہے اسم میں. اب اسم یہاں پر اس میں تفضیل اسم کے حکم میں ہے. تو تویبہ تھا، تو تویبہ میں یا جب جمع کے بعد آئی کس سے تبدیل ہو گئی؟ واو سے. کوئیسا، اس میں بھی یہی چکر ہوا. تویبہ ان کے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں. کوسا جو ہے کہتے ہیں ذہین آدمی کو، زیادہ ذہین آدمی اس کو کہتے ہیں. اطیبو، اکش، اگیسو، یہ ان کے مؤنث ہیں. کوسا زربا، توبہ زربا، ازربو، جیسے آپ نے اس میں تفصیل پڑھا تھا. آگے قاعدہ نمبر جو ہے 24 ہے. مصدر فعلولتن کی عین کا واو یا سے بدل جاتا ہے. مصدر فعلولتن کی عین کا واو یا سے بدل جاتا ہے. قینونتن، قینونتن. اب یہاں سے دیکھ لیں فعلولتن، یہاں اس کی عین کس کے اس کے مقابلے میں کون ہے؟ یا ہے. اچھا، یہ اصل میں تھا قونونتن. نیچے حاشیے میں دیکھ لیں قینونتن. ٹھیک ہے. فعلولتن، تو ہم نے اس کو تبدیل کیا مصدر کے اندر عین کلمہ کا جو واو ہے اس کو یا سے تبدیل کیا تو کیا بن گیا؟ جی. اچھا، قونونتن تھا یہ، قونونتن، اور اس سے پھر یہ تبدیل ہو کے اسے بنا. اچھا، اسی طرح قونونتن سے قینونتن ہو گیا. یہ آسان ہے قاعدہ بالکل. اسی طرح آگے کہتے ہیں صرفیین نے یہ قاعدہ بہت لمبا کر کے بیان کیا ہے، اور وہ قینونتن کی اصل کو قونونتن نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں قیونونتن. لیکن یہ خام و سینہ زوری ہے اور تکلف محض ہے کہ آپ اتنی لمبی لگائیں، اتنا نہیں ہے. اس اور واو کو باقاعدہ یا سیدن یا بنا کر حذف کیا گیا ہے، لیکن تحقیق وہی ہے جو ہم نے بیان کی. یعنی یہ کہنا کہ قونونتن نہیں تھا، قیونونتن تھا، یہ خام وہاں کی سینہ زوری ہے، یہ کوئی ٹھیک بات ہے نہیں. اصل کیا تھا؟ قونونتن. قاعدہ 25 وزن افاعل مفاعل اور اس کے نظائر. مفاعل افاعل کا آپ وہی کہہ سکتے ہیں. میں نے کیا کہا تھا؟ جمع منتہل جموع کا قاعدہ. ایک پیچھے گزرا ہے نا جمع منتہل جموع کا، اور ایک یہ آیا قاعدہ نمبر 25. حالت رفع اور جری میں اس کا مسئلہ اور ہے، حالت نصبی میں اس کا مسئلہ اور ہے. یہ دیکھیں مثلا آپ اس کی مثال نے دی ہے. جواری، کیا مثال دی ہے؟ جواری. یہ جمع منتہل جموع ہے. اس جواری کو آپ کس طرح پڑھیں گے؟ اس جواری کی 3 حالتیں ہیں. کون سی 3 حالتیں ہیں؟ حالتیں رفع، اور دوسری کون سی ہے؟ جری. ان کو اکٹھا کرنا ہے. اور
ایک حالت ہے حالت نصبی. مجھے بتائیں کون سی حالت میں ثقل بوجھ زیادہ ہوتا ہے؟ ان دونوں میں زیادہ ہوتا ہے نا. زیادہ اس میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس میں, لیکن اس میں نہیں ہوتا نا, نہیں ہوتا. لہٰذا یہ دونوں حکم میں ایک ہیں اور یہ حکم میں جدا ہے. اب ان میں دو حالتیں ہیں, الف لام, اور الف لام ان پر آئے گا مضاف ہوں گے یا دونوں نہیں ہوں گے. الف لام آئے گا مضاف ہوں گے یا دونوں نہیں ہوں گے. تو دونوں صورتوں میں پھر ان کے الگ احکام ہیں. مثلا سب سے پہلے آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہے افائل مفائل. افائل مفائل میں آپ میں کیا کہیں جمع منتہل جمع, اور اس کے نظائر اگر یا ہو تو معرب باللام, اگر اس کے آخر میں اگر یا ہے, وزن افائل مفائل اور اس کے نظائر کے آخر میں کیا ہے اگر یا ہے, جیسے یہاں پر یا ہے نا جواری. اچھا اگر وہ معرب باللام یا مضاف ہیں تو پہلی صورت کون سی آ گئی ہے؟ معرب باللام اور معرب باللام, ٹھیک ہے. اور دوسرا کون سا ہے؟ یا مضاف ہوں گے. ذرا غور کریں, یہ ہے باری اور یہ ہے ہلکا, ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے جب یہ معرب باللام یا مضاف ہوں تو ایسی صورت میں یہ ساکن ہو جائیں گے. یہ یا کیا ہو جائے گی؟ یا ساکن ہو جائے گی. حالت رفع اور جری میں کیا ہو جائے گی؟ ساکن. مثلا کیسے پڑھیں گے اس کو؟ جری میں کیسے پڑھیں گے؟ ہاذِهِ الجواری, هذه الجواری, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. معرب باللام مضاف کریں هذه جواریکم, هذه جواریکم. دونوں صورتوں میں یا ساکن ہے یا نہیں ہے؟ یا ساکن ہے نا. یعنی حالت رفیع میں دیکھ لیں الف لام آیا ہے, ادھر مضاف ہوا ہے جواری, دونوں صورتوں میں ساکن ساکن. جری میں اگر آپ بنائیں تو جری میں بھی ذکر ہوگا. مررت بهذه الجواری, مررت بهذه جواریکم. یعنی حالت جری اور رفیع میں جب یہ مضاف ہوں یا الف لام آئیں تو یہ یا جواری کے آخر میں کیا ہو جائے گی؟ ساکن. نہ وہ معاملہ الگ ہے, یہ اس کی اپنی نفسی یا ہے. یعنی اس یا سے مراد ہے کلمہ کی نفسی یا. کس کی طرف؟ وہ پھر مشدد ہو کر آئے گا. مسلمیہ یا اس طرح کے لفظ آتے ہیں نا, اس طرح کے لفظ ہیں. یا بنیہ عام طور اس طرح آتا ہے. اچھا اسی طرح اس کا اعراب بھی بلکہ الگ سے آتا ہے. آپ نے اس میں پڑھا بھی ہے اسماء متمکنہ میں کہ کوئی اس جمع مذکر سالم مضاف ہو یا کی طرف, وہ بالکل آخر میں الگ تھلگ اس کا اعراب بیان ہوتا ہے. جی جی. اچھا یہ تو ہو گیا کس کا جی؟ جواری کا اعراب. حالت نصبی جری جب یہ نہ, حالت رفعی اور جری جب یہ مضاف ہو یا معرب باللام ہو. اچھا اگر یہ نہ ہو معرب باللام ہو اور اضافت نہ ہو تو یا حذف ہو جائے گی. یا کیا ہو جائے گی؟ حذف. مثال کے طور پر یہ نہیں ہے, اب اس کو ہم جو ہے بغیر اس کے لانا چاہتے ہیں. الف لام بھی نہیں ہے اور مضاف بھی نہیں ہے. هذه جواری. حالت رفیع ہے کہ نہیں ہے نا. یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے. خبر مرفوع ہوتی ہے مبتدا کی نہیں ہوتی. خبر مرفوع ہوتی ہے نا, تو حالت رفع میں آئی ہوئی ہے. حالت رفع میں آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مررت بجوارن, یہ جری کی مثال آ گئی ہے. مررت بجوارن, دیکھ لیں بی جوارن حالت جری, تو مضاف بھی نہیں ہے الف لام بھی نہیں ہے, تو کیا آ گیا ہے؟ یا گر گئی. تو ادھر یا ساکن, ادھر یا ساقط, یا ساکن یا ساکن. یہ کس میں چل رہا ہے؟ حالت رفیع اور
رہ گیا حالت نصب مطلقاً مفتو رہے گا. مطلقاً مفتو کا مطلب بتا دیں آپ. مطلقاً مفتو کا کیا مطلب ہے؟ ہاں خالص مفتو تو ہوگا. مطلب یہ ہے کہ مضاف ہو، الف لام ہو یا کچھ بھی نہ ہو، باہر صورت یا مفتو رہے گی. چلیں مثال دیکھ لیں. مررتو رأیتو تل جواریہ، الف لام میں صورت میں دیکھیں حالت نصب میں مفتو ہے. رأیتو جواریہ یہ سرے سے مضاف ہی نہیں ہے. رأیتو جواریکم، جواریکم، رأیتو جواریکم یہ مضاف. آپ کے پاس تینوں مثالیں لکھی ہیں کہ نہیں لکھی؟ کتنی لکھی ہوئی ہیں؟ دو. پہلی کون سی لکھی ہے؟ رأیت الجواریہ، یہ کون سی ہے حالت نصبی میں؟ الف لام. اور دوسری کون سی ہے؟ رأیت جواریہ، یہ کون سی مثال ہے؟ بغیر الف لام، بغیر اضافت، بغیر الف لام. ساتھ نوٹ کریں. اب تیسری نہیں لکھی ہوئی وہ لکھ لیں. رأیت جواریکم، یہ لکھ لیں. رأیت جواریکم مضاف ہونے کی. نوٹ کر دیا؟ رأیت جواریکم. قاعدہ نمبر 26 معطل کا آخری قاعدہ. لام فعلا، لام فعلا بضم کا واو اس میں جامد میں یا ہو جاتا ہے. لام فعلا بضم، ضمہ کے ساتھ، فعل فعلا کا واو اس میں جامد میں یا ہو جاتا ہے اور صفت میں اپنی حالت پر رہتا ہے. اس میں تفضیل اس میں جامد کو حکم میں ہے. چنانچہ مثال آگے. دنیا اصل میں ہے دنوا. علیم صاحب دنیا اصل میں کیا ہے؟ دنوا. دنا یدنو، نصر ین، کون سا؟ نہ اس میں یہ مثالیں آتی ہیں دنیا، کنوان، سنوان، بنیان، وہ مثالیں آتی ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں دنیا یہاں آیا ہے نا، اور علوا، علوون. آپ کیسے پہچان رہے ہیں کہ یہ علا یا علو؟ علوون. دنا یدنو، دنوون. نصر ینصر سے ہیں دونوں، دونوں واو ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو دنوا اور علوا. تو یہ لام فعلا اس کو جو ہے ہم یہاں پر واو کو کیا کر دیتے ہیں؟ یا سے تبدیل کر لیتے ہیں. جی یا ہو گیا تو دنوا سے دنیا ہو گیا اور علوا سے علیا. اچھا لام فعلا بالفتح کی یا، یہ فعل ہے، پیچھے فعلا تھا. اب لام فعلا فتح کے ساتھ یا واو ہو جاتی ہے. جیسے تقوا اصل میں کیا تھا؟ تقیا، تقیا. تو تقیا سے کیا بن گیا؟ تقوا. ٹھیک ہے. کیوں؟ وقایا یا ہے نا آخر میں، تو تقیا سے تقوا. اب دیکھیں تقوا اور دنیا ایک دوسرے کے مخالف ہیں. وہاں دنوا سے دنیا کی طرف گئے، یہاں تقیا سے. اچھا یہ تو ہوگی مثالیں ان کی. یہ جو انہوں اوپر لکھے ہے صفت میں اپنی حالت پر رہتا ہے. صفت کی مثال نیچے حاشیے میں لکھی ہے، ادھر نہیں لکھی، آپ ادھر ہی نوٹ کر لیں. غزوہ، غزوہ سے ہے نا، غزوہ، غزوہ سے غزوہ، واو کھڑا زبر وا آگے کراچی وریا. غزوہ، غزوہ کا مطلب صفت ہے عورت کی، لڑاکا عورت، جنگجو عورت. غزوہ کا مطلب جنگجو عورت، لڑاکا عورت. تو لہٰذا یہ اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ صفت ہے عورت کی. جی آپ کے ماشاءاللہ 26 قاعدے علم الصیغہ کے معطل کے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئے.